अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमज़ा मान एंकर पर्सन आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी रह चुके हैं। इस वक्त ये MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, नारंग मंडी के एरिया से। और मेरे लेफ़्ट साइड पर खुर्रम एजाज चट्टा साहब मौजूद हैं, ये मुरीदके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं। हम बिना किसी तमहीद के उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब से, जो MP हैं नारंग मंडी एरिया से, उनसे जानना चाहेंगे कि वो हमें बताएं, चूँकि इनकी ख़ास तौर पर शरकपुर में जो MP का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इमरान खान साहब ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इनकी ख़ास तौर पर ड्यूटी लगाई है उस इलेक्शन में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी अब तक की तैयारियाँ कैसी हैं, उनको क्या तवक्कुआत हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने पूछा उस इंशाल्लाह PP 139 जो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का एक हल्का है, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाल्लाह वहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दीगर कोलीग्स MPAs और हमारे MNAs टिकट होल्डर्स जो हैं वो सभी की ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पर खान साहब की हदायत के मुताबिक, और सारे जो हैं वो अपने अपने एरिया को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपने देखा कि पहले बाई इलेक्शंस में डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में एक बड़ी लीड के साथ हम लोग इलेक्शन जीते थे, PP 139 में भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देंगे और ये इलेक्शन भी एक बड़ी लीड के साथ इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि आपने अपने हल्का नारंग मंडी में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गांव भी आ जाते हैं और सबसे मेन सिटी उसमें नारंग मंडी है, उसकी अगर मैं डेवलपमेंट्स की बात करूं तो अब तक आपने उसमें कौन कौन से मेजर या बड़े जो टारगेट हैं वो अचीव किए हैं, और अपने हल्का की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के लिए कौन कौन से काम करवाएँ? इंशाल्लाह जो सिलसिला हमारा तरक्की का शुरू हुआ था आज से 4 साल पहले, वो इंशाल्लाह उन्हीं मंसूबों की पायत तकमील का वक़्त आ पहुंचा है और हम लोग जो है वो तमाम तर मंसूबों के इफ्तिताह ज़ोर शोर से जारी हैं। उसमें राब्ता सड़कें हैं, उसमें लाइब्रेरी का मंसूबा है, उसमें स्पेशल एजुकेशन स्कूल का मंसूबा है, साफ़ पानी का मंसूबा है, हॉस्पिटल के मंसूबा है और इसके अलावा दीगर गाँव की गली नाली और सड़कों के मंसूबा जात हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2018 में जब अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी तो उस वक्त से लेके जो तरक्की का सफ़र शुरू किया, इंशाअल्लाह ताला उसकी पाए तकमील तक पहुँच रहे हैं। उन तमाम मंसूबों को जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है वो हमारे इलाके के और इलाके के लोगों के लिए जो है वो तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम बिना किसी तमहीद के खुर्रम एजाज चट्टा साहब की तरफ बढ़ना चाहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि एक तो आज के इजलास की कार्रवाई बताएं, और दूसरा आपसे क्वेश्चन ये हम लेंगे कि आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, तो उस पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या तवक्कुआत हैं, इमरान खान साहब को जो है वो बरी हो जाएंगे या मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से उन्हें कोई मुजरम ठहराया जाएगा। तो पहले आप थोड़ा सा आज की इजलास की कहानी बताएं कि आज क्या एजेंडा डिस्कस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि यूजुअल तौर पर होता है, सबसे पहले तो आज सोशल वेलफेयर के हवाले से इस महकमे के सवाल और जवाब थे, और उसके बाद कमालिया यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बिल था, और उसके बाद सैलाब के हवाले से जो है जितना एरिया है उस पे आम बहस का जो है वो आगाज़ हुआ है और अभी चल रहा है। तो दूसरा जिस तरह आपने पूछा कि जी, उसमें मैं सुप्रीम हाई कोर्ट पे आना चाहूँगा। इमरान खान साहब आज हाई कोर्ट में पेश हुए और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने उनको बार बार लीडर कहकर पुकारा और ये भी कहा कि आप एक अजीम लीडर हैं, आपसे इस तरह के बयान की तवक्को नहीं थी। और वैसे इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि अगर मेरे अल्फाज गलत हैं तो मैं अपने अल्फाज को वापस लेने पर तैयार हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब चूँकि फ़ैसला उस पर अनकरीब आने वाला है, तो आपके ख़्याल में क्या होने जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब एक अजीम, एक निडर, एक ईमानदार, एक हौसले वाले लीडर हैं। हमारे पाकिस्तान की खुशकिस्मती है।
اور دوسرا یہ کہ غلطی اگر کسی حوالے سے انسان اس کو مان جائے اور کہہ لے کہ اگر میرے سے یہ غلط ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بہت بڑی بات ہے. تو جب انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے خود ہی عدالت میں تو میرے خیال سے یہ معاملہ انشاءاللہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا. اس تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے جب عمران خان صاحب کو آج بار بار لیڈر کہہ کر پکارا گیا تو اس پر نون لیگ کے رہنما بڑے سیکھپا ہو رہے ہیں، تو ان کو کس بات کا اس میں کیا حرج کیا ہے؟ نون لیگ والے کیوں اتنا ناراض ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بات ہے، لیکن اپنا آپ اور ہم سارے سمجھتے ہیں جس کلچر کا حصہ ہیں پولیٹیکل ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں مخالفت، اس حوالے سے اس لفظ کو شاید انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ادروائز اس کو تو اب ماشاءاللہ پوری قوم جو ہے یہ جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ وہ ایک اچھے اور ایک عظیم لیڈر ہیں. خرم بھائی، عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے ٹیلی تھون کیا سیلاب زدگان کے لیے، 2 گھنٹے میں 5 کروڑ سے زائد رقم اکٹھی ہوئی. کیا تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور انہی عمران خان صاحب کو ان پہ دہشت گردی کا پرچہ بھی دیا گیا، تو پھر آپ جیسے اور باقی جن پاکستانیوں نے اس سیلاب کی ٹیلی تھون میں حصہ لیا ہے تو کیا پھر ان پہ بھی کیسز کیے جائیں گے کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو جو ڈونیٹ کیا؟ تو اس کامیابی پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب نے 2 گھنٹے میں 500 کروڑ سے زائد رقم اکٹھا کی، اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتنی رقم اب تک جو موجودہ گورنمنٹ ہے، 13 جماعتوں کی جو گورنمنٹ ہے، وہ انٹرنیشنل ایڈ اور موجودہ پاکستان کی امداد لے کے 500 کروڑ نہیں کر سکے. تو اسے آپ کس طرح سے کمپیئر کرنا چاہیں گے؟ جی اس میں بڑا واضح فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی، تمام دنیا میں جہاں پر پاکستانی لوگ ان کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں، ان کے نظریے کو فالو کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ایماندار انسان ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اگر ہمارا دیا ہوا جو فنڈ ہے یا کسی حوالے سے جو کسی غریب آدمی کی مدد ہے یا کسی آفت زدہ علاقے کے حوالے سے، جس طرح سیلاب کے حوالے سے وہ اس نے ڈونیشن ہوئی، تو وہ لوگ اس بڑا اعتماد کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسے لیڈر ہیں جس کے اوپر لوگ اتنا زیادہ آج کے دور میں بھی اعتماد رکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے کسی غلط ہاتھ میں نہیں جا رہا، اور وہ حقدار تک جو ہے صحیح سلامت انشاءاللہ تعالی پہنچے گا، رستے میں کہیں جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے آج کل کے زمانے میں ہمارے ملک کے حوالے سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایماندار اور ایک اچھی ساکھ رکھنے والا ایک کمیٹڈ آدمی، جس کی قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور جو اپنا جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہے، اور بڑی ایمانداری سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف باتوں میں بلکہ پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا ہے. تو یہ اعتماد جو ہے دنوں راتوں میں نہیں بنتا، اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے اور پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، تبھی لوگ جو ہیں ان کے اوپر اتنا زیادہ ماشاءاللہ اعتماد کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈونیشن اکٹھی ہوئی ہے صرف 2 گھنٹے میں، امید ہے انشاءاللہ خان صاحب اس طرح کے اور بھی جو ہے اس پہ جو ہے دوبارہ اس پہ کوشش کریں گے. ہاں اس طرح کوشش کریں گے، اور تاکہ ہمارا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت سارا جو پاکستان کا جو ہے نا ایریا وہ اس ٹائم سیلاب کے زد میں ہے، اور وہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی جانی نقصان میں ہیں. تو وہاں پہ بڑی ضرورت ہے ان لوگوں کو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خان صاحب کے پاس جو ڈونیشن پہنچی ہے وہ پوری ایمانداری سے ان تک انشاءاللہ پہنچے گی، اور ان کو جو میکسیمم ریلیف ہو سکتا ہے انشاءاللہ ملے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا لاسٹ پہ، چونکہ آپ دونوں نے ابھی فوراً شرپور حلقے میں نکلنا ہے، خان صاحب نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. لاسٹ کویشچن آپ سے، آپ نے چونکہ امریدکے سے ایم پی ہیں، کافی بڑا شہر ہے آپ کے انڈر، اور بہت سارے گاؤں بھی آپ کے حلقے میں آ جاتے ہیں ایم پی ہیں وہاں سے، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اب تک وہاں پر کون کون سے نمایاں کام کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور لوگوں کی دعاؤں سے ہم نے وہاں پہ ریسکیو 1122 کی سہولت لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ڈگری کالج فار بوائز، اس کے بعد اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر، اس کے علاوہ علاقے کے لیے بہت اچھا فٹ بال اسٹیڈیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لائبریری جو ہے وہاں پر بنائی ہے ہم نے، اور
سپورٹس کمپلیکس جو ہیں وہ 1-2 ہم بنا رہے ہیں. ایک کمپلیٹ ہو گیا ہے, ایک شروع ہونے والا ہے. اچھا ٹراما سینٹر ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے. ڈائلسس سینٹر بنایا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پنجاب کی جو لاہور کی جو یونیورسٹیز ہیں بڑی, ان کی بسز کو ہم وہاں پر لے کے گئے ہیں بچوں کے لیے. ٹرانسپورٹ فیسلٹیز جو ہے وہاں پر شروع کی تھی, ابھی خیر وہ کسی وجہ سے رک گئی ہیں, لیکن وہ بھی کافی دیر چلتی رہی ہیں, دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. تو پارکس بنائے ہیں اور اس طرح کے کافی ماشاءاللہ منصوبے, اور اس کے ساتھ بے شمار سڑکیں, گلیاں یا بنیادی ضرورتیں بہت ساری, لیکن یہ نمایاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لوگوں کی دعاؤں سے یہ ممکن ہو سکا. اور آج ہمارا علاقہ جو ہے پنجاب کے بہت ساری تحصیلوں میں سے کافی بہتر ہے سہولتوں کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمر آفتاب ڈھلو صاحب اور خرم جہاں چٹھا صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. معزز ناظرین کرام, آپ نے دونوں ایم پی اے صاحبان کا موقف جانا اور مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا اور اپنے قرب و جوار میں غرباء کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.